بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نواقض وضو کے بیان میں ہے، اور اس فصل میں وہ اسباب اور علتیں بیان کی جائیں گی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبارت یہ ہے: فصل فی نواقض الوضوء المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط الآیہ، وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحدث قال ما یخرج من السبیلین۔ فصل وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں ہے۔ المعانی الناقضہ، معانی سے مراد علت اور اسباب ہیں کہ وہ علتیں اور اسباب جو توڑ دیتے ہیں للوضوء وضو کو۔ کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے خارج ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب اس پر دلیل جو ہے اولاً وہ آیت مبارکہ سے ہے او جاء احد منکم من الغائط۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں تو تیمم کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا نائب ہے، تو جو چیز تیمم کے لیے ثابت ہوگی، فرع کے لیے ثابت ہوگی، وہ اصل یعنی وضو کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی جس سبب اور علت سے تیمم جاتا رہے گا اس سے لازمی طور پر وضو بھی جائے گا۔ تو تم میں سے جو کوئی بیت الخلاء سے آئے، تو یہاں بیت الخلاء سبب کو بول کر اصل یعنی قضائے حاجت مراد ہے، جو اس سے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سے طہارت کو حاصل کرے۔ دوسری جو اس پر دلیل آئی وہ حدیث پاک سے آ گئی کہ رحمت عالم علیہ السلام کی جناب میں یہ عرض کی گئی کہ وما الحدث، حدث کیا ہے؟ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما یخرج من السبیلین، وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، تو دونوں راستوں سے، سبیلین سے مراد آگے اور پیچھے کا مقام ہے، تو جو سبیلین سے نکلے وہ وضو کو توڑ دے گی۔ اب یہاں جو یہ حدیث ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ما، تو کلمۃ ما پر آگے اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ جو کلمہ ما ہے، یہ کلمہ ما عامۃ فتتناول المعتاد وغیرہ، یہ کلمہ ما جو ہے یہ عام ہے اور یہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہے۔ یعنی فتتناول المعتاد، معتاد سے مراد عادتاً جو چیز خارج ہو یہ اسے بھی شامل ہے، وغیرہ اور جو عادت سے ہٹ کر، یعنی مرض وغیرہ جیسے استحاضہ کا خون ہے یا پتھر یا کوئی اس طرح کی اور چیز، تو جو بھی چیز اس میں سے خارج ہو تو وہ اس کو بھی شامل ہے، یعنی وہ چیز بھی وضو کے لیے ناقض ہی ہوگی، تو اس سے بھی وضو جاتا رہے گا۔ اب یہ تو گفتگو تھی سبیلین کی کہ جو پہلا ناقض بیان کیا، پہلی علت بیان کی کہ جو سبیلین سے خارج ہو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ اب یہاں اس کے بعد جو متن ہے، متن کی عبارت اس کے بعد ہمیں جس جانب لے کے چلتی ہے والدمو سے وہ عبارت شروع ہو رہی ہے، اور یہاں کلمہ ما کی جو عمومیت ہے اس سے امام مالک کے خلاف ایک طرح سے حجت ہے، اور اس کے ان کے موقف کو بتا دیا کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ حکم جو ہے معتاد تک ہوگا، جو چیز عادتاً خارج ہوتی ہے، اور جو غیر عادت ہوگی اس سے وضو نہیں جائے گا، اس کا وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگلی جو عبارت ہے اس میں پہلے عبارت کو دیکھ کے پھر اس پر شرح دیکھتے ہیں کہ والدم والقیح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع یلحقہ حکم التطہیر والقیء ملء الفم۔ والدم والقیح، خون اور قیح یعنی پیپ، قیح، جب یہ دونوں نکلیں من البدن، بدن سے، فتجاوزا اور یہ پہنچ جائیں الی موضع، ایک ایسی جگہ تک، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو پاک کرنے کا حکم لاگو ہوتا ہے جس جگہ پہ، یعنی وضو میں یا غسل میں جس کو پاک کرنا لازم ہوتا ہے، ایسی جگہ تک اگر وہ پہنچتے ہیں تو یہ بھی ناقض ہوگی۔ یہ دوسری چیز بیان ہوگی۔ والقیء ملء الفم، اور قیء یعنی
جس کو الٹی کہا جاتا ہے قے، کیونکہ قے ایک ہا کے ساتھ آیا وہ پیپ ہے، اور یہ قے حمزہ کے ساتھ جو ہے یہ قے ہے، تو یہ جو قے ہے منہ بھر قے جو ہوگی وہ بھی ناقض وضو آئے گی۔ یہ تو متن ہے، اور اس میں دو ہمارے لیے جو ناقض ہیں وہ بیان ہو گئے۔ اب ان پر جو گفتگو کرتے ہیں علامہ، وہ فرماتے ہیں وقال الشافعی، قال الشافعی سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ امام شافعی کا یہاں غیر سبیلین کی بات ہو رہی ہے، کہ غیر سبیلین میں امام شافعی کا جو موقف ہے وہ مختلف ہے۔ امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ الخارج من غیر سبیلین لا ينقض الوضوء لما روی انہ علیہ السلام قاء فلم یتودع ولأن غسل غیر موضع الاصابۃ امر تعبدی فیقتصر علی مورد الشرع وهو المخرج المعتاد۔ امام شافعی نے دو طرح کی دلیلیں دی۔ پہلی دلیل امام شافعی جو ہیں وہ حدیث سے دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نقلی دلیل، کہ نقلاً جو دلیل آئی ہے وہ یہ ایک لما رویہ، نبی پاک علیہ السلام سے یہ روایت ہے، آپ کے بارے میں مروی انہ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام نے قے فرمائی فلم یتودع، اور وضو نہیں کیا۔ تو امام شافعی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر قے کے بعد یعنی غیر سبیلین سے جو چیز خارج ہو رہی ہے اس سے اگر وضو لازم ہوتا تو رحمت عالم علیہ السلام اس پر وضو فرماتے۔ آپ کا وضو نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر سبیلین سے نجاست نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری اس پر جو آپ عقلی دلیل دیتے ہیں ولی انا سے، یہاں سے آپ اس کا آغاز فرما رہے ہیں کہ اگر غسل غیر موضع الاصابتی، آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ نجاست نہیں پہنچی اس کے غیر کا دھونا، غسل غیر موضع الاصابتی، اصابت میں نجاست جہاں پہنچی ہے لگی ہے اس کی جگہ کے علاوہ کا دھونا امر تعبدی، وہ امر تعبدی ہے، یعنی قیاس اور عقل کی چاہے اسے فیور حاصل نہیں ہے لیکن حکم ہے تو اس پر کرنا ہے، کیونکہ قیاس تو یہ کہتا ہے جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھویا جائے، تو چونکہ جہاں نجاست نہیں ہے اس کو دھونے کا حکم، تو یہ امر تعبدی ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے اور بندے نے اس کو کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو امر تعبدی ہوتا ہے فیقتصر علی مورد الشرع، اسے شریعت کا جو مورد ہے یعنی جس جگہ پر وہ حکم وارد ہوا ہے وہیں تک اس کو محدود رکھا جاتا ہے، اور وہ جو شرع کا مورد ہے وہو المخرج المعتاد، وہ عادتاً نکلنے کی جگہ یعنی سبیلین، تو لہٰذا اس کو صرف سبیلین تک محدود رکھیں گے، اور یہ امام شافعی کا موقف ہے کہ اس کو سبیلین کے علاوہ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ اب اس کے جواب میں احناف جو کہتے ہیں والنا سے، احناف کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے، والنا احناف کہتے ہیں کہ ہماری دلیل پہلے وہی نقلاً جس طرح سے امام شافعی نے دلیل دی کہ قول علیہ السلام الوضوء من کل دم سائل، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہر بہنے والے خون سے ہے۔ اب وہ جو خون من دم سائل ہے تو یہ غیر سبیلین کے بارے میں ہی ہے، لہٰذا نقلی یعنی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے وضو لازم ہو جائے گا۔ اور دوسرا وقول علیہ السلام من قاء او رفع او رعف فی صلاتی فلینصرف ولیتودع ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم، یہ بھی نقلی ایک اور دلیل یہاں پیش کی وقول علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو قے کرے یا جس کی نکسیر پھوٹے نماز کے اندر اسے چاہیے کہ وہ پلٹ جائے اور وہ وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے کوئی گفتگو نہ کی ہو۔ تو یوں جو ہے یہ دو آپ نے احناف کی دلیلیں ملاحظہ کیں جو کہ نقلی دلیلیں ہیں۔ اب جو ہے ولی ان خروجہ سے عقلی دلیل کا آغاز کرتے ہیں کہ ولی ان خروج النجاست مؤثر فی زوال الطہارت وہذا القدر فی الاصل معقول والاقتصار علی الاعضاء الاربعۃ غیر معقول لکنہ یتعدی ضرورتاً، تعدی الاول
غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع یلحق حکم التطہیر وبملء الفم فی القیع۔ جی، ملء الفم کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے یہ والی جو گفتگو ہے امام شافعی نے جو دلیل دی تھی غیر سبیلین کے بارے میں کہ غیر سبیلین چونکہ امر تعبدی ہے تو امر تعبدی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سبیلین تک محدود رکھا جائے، یعنی عادتاً تک محدود رکھا جائے اور غیر سبیلین کی طرف اس حکم کو متجاوز نہ کیا جائے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ خروج نجاست، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر سبیلین سے نکلی اس کے نجس ہونے کو امام شافعی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو نجاست مانتے ہیں کہ اس کو زائل کیا جائے گا اور محل سے زائل کیا جائے گا، تو جب نجاست مان لیا تو پھر دیکھیں لِأَنَّ خروج النجاستی، نجاست کا نکلنا مؤثر فی زوال الطہارتی، وہ طہارت کو زائل کرنے میں مؤثر ہوتا ہے۔ جب آپ نجاست مان چکے ہیں تو پھر وہ طہارت کو بھی زائل کرے گی۔ وَهَذَا الْقَدْرُ فی الاصل معقول، اتنی بات اصل کے اندر بھی معقول ہے، یعنی سبیلین سے بھی جو نجاست نکل رہی ہے وہ نجاست ہے اور وہ طہارت کو زائل کر رہی ہے۔ اچھا، طہارت زائل ہو گئی کیونکہ نجاست پائی گئی، جب نجاست سبیلین سے نکل کر طہارت کو زائل کرتی ہے تو غیر سبیلین سے نکل کر بھی طہارت کو زائل کرے گی۔ اب رہی بات یہ کہ اعضائے اربع کو دھونا، تو اعضائے اربع کو دھونا جس طرح سبیلین سے نجاست نکلنے کی صورت میں امر تعبدی ہے، اسی طرح سے غیر سبیلین کی صورت میں بھی امر تعبدی ہی رہے گا، کیونکہ جب نجاست طہارت کو زائل کر رہی ہے، وہ نجاست جو سبیلین سے نکل رہی ہے، تو اسی طرح سے غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست نے بھی طہارت کو زائل کر دیا۔ جب آپ ایک چیز یعنی طہارت کے زوال کو ثابت کر رہے ہیں تو لازمی طور پر اعضائے اربع کے دھونے کو بھی وہاں ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ جو اصل کے لیے چیز ثابت ہوگی وہ فرع کے لیے بھی ثابت ہوگی۔ تو یہاں یہی بات فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، یہ چیز تو اصل کے اندر بھی معقول ہے کہ نجاست جو ہے وہ طہارت کو زائل کر دیتی ہے۔ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اور اعضائے اربع پر دھونے کا جو اقتصار ہے یہ غیر معقول ہے، لیکن یہ متعدی ہوگا لازمی طور پر تعدی الاول، پہلے کے متعدی ہونے کی طرح، یعنی جس طرح ہم نے طہارت کے زوائل کو متعدی کیا ہے اسی طرح یہ اعضائے اربع کو دھونا بھی متعدی ہوگا، یعنی یہ حکم بھی لاگو ہوگا، جاری ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ بحث جو ہے رہے گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب سبیلین پر آپ نے نجاست کا حکم لگایا تو وہی آپ نے غیر سبیلین میں بھی نجاست کہا کہ طہارت کو زائل کر دے گی، پھر آپ نے کہا جو چیز اصل یعنی سبیلین میں ثابت ہو رہی ہے کہ اعضائے اربع کو دھونا ہے، تو وہی چیز آپ نے کہا کہ من و ان غیر سبیلین میں بھی ثابت ہوگی۔ تو پھر جب آپ سبیلین اور غیر سبیلین میں کوئی فرق نہیں کر رہے تو اب آپ یہاں پر آپ نے یہ فرق کیوں کیا ہے کہ سبیلین میں تو نجاست چاہے چمکے پھر بھی وہ نجاست جو ہے طہارت کو زائل کر دے گی، لیکن غیر سبیلین میں آپ کہتے ہیں کہ خون یا پیپ جب تک کہ بہہ کر ایسی جگہ پر نہ آ جائے جس کو طہارت کا حکم حاصل ہے تو اس وقت تک وہ نجاست نہیں ہوگی اور طہارت کو زائل نہیں کرے گی۔ تو یہ جو کنڈیشن اور فرق ہے یہ اصل میں یعنی سبیلین میں تو آپ یہ فرق نہیں کرتے، وہاں چمکنے پہ بھی حکم لگا دیتے ہیں زائل، صرف نظر آنے پہ بھی، اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ سیلان ہو اور بہنا ہو اور ایسی جگہ پر آ جائے، تو یہ فرق دونوں میں کیوں کی ہے؟ یہ اسی پر ایک غیرہ سے گویا کہ یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ یہاں یہ اعتراض ایک پایا جاتا تھا، تو اس کا جواب دیا کہ غیرہ، البتہ یہ فرق یا یہ ضرور رہے گا کہ ان الخروج، مگر یہ کہ خروج جو ہے انما یتحقق بالسیلان، یہ سیلان کے ساتھ پایا جائے گا، الی موضع، ایسی جگہ تک سیلان ہو، سیلان مین بہنا ہو، یلحق حکم التطہیر، جسے تطہیر کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کو آسان کریں تو یہ ہوگا کہ سبیلین میں نجاست جو ہے وہ اپنے محل سے نکل چکی اور یہاں جو ہے اس کے نظر آنے پر ہی اس کا خارج ہونا پایا جاتا ہے کہ پیشاب جب اس کا چاہے وہ صرف نظر آ رہا ہو لیکن وہ اپنے مقام یعنی مثانہ سے خارج ہو چکا، جبکہ پیپ یا خون جو ہوتا ہے یہ پورا جسم اس کا محل ہے، لہٰذا جہاں بھی کھال اترنے کی صورت میں وہ چمکے گا تو وہ خارج نہیں ہوا بلکہ صرف اپنی جگہ پر وہ نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو اس کا خارج ہونا اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اور
جسم کے ایسے حصے تک آ جائے جسے دھونے کا حکم ہوتا ہے وضو یا غسل کے اندر، کیونکہ اس کا خروج اسی صورت میں ہوگا، ابھی تو وہ اپنے محل پر نظر آ رہا ہے، بخلاف سبیلین کے، کیونکہ سبیلین میں ایسا نہیں ہے، وہاں جو نجاست ہوتی ہے وہ معدے یا مثانے میں سے پہلے اپنے مقام سے نکل چکی ہوتی ہے، اور جب پھر سبیلین سے اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ظہور نہیں ہوتا، وہ خروج بھی ہوتا ہے، جبکہ غیر سبیلین میں محض وہ ظاہر ہوتی ہے، خارج اسی صورت میں ہوگی جب وہ بہہ کر ایسے مقام تک آ جائے گی جسے دھونے کا حکم ہوتا ہے۔ مزید اس میں جو قے کے حوالے سے گفتگو ہے اس کو دیکھ لیں گے، کیونکہ قے کے بارے میں جو ہے تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے۔ اب خیر وبی مل الفمی فی القی، اور منہ بھر قے، اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو یہ جو اس کا ربط ہے پچھلی عبارت کے ساتھ، ولی ان بزوال القشرتی، یعنی کھال کے اترنے کے ساتھ تظہر النجاست فی محلہا، نجاست صرف اپنی جگہ میں ظاہر ہوتی ہے، فتکون بادیتاً، تو پھر وہ صرف بادیہ ہوگی، یعنی دکھائی دے گی، ظاہر ہوگی، چمکے گی، لا خارجتاً، نہ کہ خارج ہوگی، بخلاف السبیلین، بخلاف سبیلین کے، کیوں؟ لأن ذاک الموضع لیس بموضع النجاست، کیونکہ سبیلین میں جو وہ جگہ ہوتی ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہوتی، فیستدل بالظہور علی الانتقال، تو وہ تو ظاہر ہونے کے ساتھ انتقال پر دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے منتقل ہو چکی ہے، علی الانتقال والخروج، انتقال اور خروج پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے ظاہر ہونے کے ساتھ، کہ ظہور بتاتا ہے کہ اپنے مقام سے وہ منتقل ہو چکی ہے اور خارج ہو چکی ہے۔